السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے رمضان المبارک کے بارے میں۔ تمام امت مسلمہ کو مبارک ہو کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں رمضان کے ایک دفعہ پھر روزے رکھیں گے، کیونکہ موت کا پتہ نہیں ہے انسان کی کب موت واقع ہو جائے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیار ہونا چاہیے، اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس کے لیے ہمیں خوشی منانی چاہیے۔ پچھلے رمضان میں دیکھیں بہت سارے ہمارے عزیز، ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، روزے رکھ رہے تھے، لیکن اس بار ان میں سے کافی سارے لوگ اللہ کے ہاں چلے گئے ہیں۔ یہ نصیب کی بات ہوتی ہے کہ نصیب والوں کو ہی یہ مہینہ نصیب ہوتا ہے، قسمت والوں کو یہ مہینہ نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے اس مہینے میں بھرپور عبادت کرنی چاہیے۔ تو ہمارے ماحول بن جاتا ہے عبادت کا، مساجد میں لوگوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، گھروں میں ماحول ہو جاتا ہے سحر اور افطار کا، تو مزہ بھی آتا ہے اور شوق بھی پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اس مہینے میں کیونکہ گرمی تھوڑی سی زیادہ ہو رہی ہے، شدت سے ہو رہی ہے، لیکن پچھلے 5-6 جو رمضان مبارک کے مہینے گزرے ہیں ان کے مقابلے میں نسبتاً کم گرمی ہے، اس سال اور بھی کم ہے۔ تو جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کے اوپر موسموں کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری جو تاریخ ہے، ہمارے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے سخت گرمیوں میں روزے بھی رکھے، روزے رکھ کر جنگیں بھی کی، جہاد بھی کیا، تو ان کے بھی ایمان کے تقاضے تھے کہ وہ اتنا کچھ کر دیتے تھے۔ ہمیں تو اللہ نے بہت ساری سہولیات سے نوازا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈے کمرے دیے ہیں، پنکھے دیے ہیں، لائٹ ہے، ہم دن میں اے سی یا کولر لگا کر ہم اپنا جو سخت گرمی کا ٹائم ہے وہ گزار سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے مقابلے میں ہمارے پاس سہولتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن ہمارے پاس ایمان کی کمی ہے۔ ان لوگوں کے پاس ایمان بہت تھا، ایمان کی قوت بہت تھی، اس قوت کی بنا پر ان کو گرمی سردی ان کے جسموں پہ اثر نہیں کرتی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے کرتے تھے، لیکن ہمارے معاشرے میں کیونکہ ہمارے ایمان اتنے مضبوط نہیں ہے، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ وہ یہ بہت گرمی ہے، ہم 17 گھنٹے کا روزہ کیسے نبھا سکیں گے، پورا کر سکیں گے، تو کوئی ہیلا بہانہ لگا کر ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ رمضان کی اہمیت کے ساتھ رمضان کی اہمیت سے آپ سب لوگ بخوبی واقف ہیں۔ ہمارے علماء کرام بار بار اپنے بیانات میں رمضان المبارک کے جو فضائل ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ عبادت کا جو درجے ہیں، عبادت کا جو اجر و ثواب ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ نفلی عبادات جو عام دنوں میں ہم کرتے ہیں وہی نفلی عبادت ہم جب رمضان المبارک میں کریں گے تو فجر جو ہماری عبادت ہیں اتنا ثواب ملتا ہے۔ تو اب فرض جو عبادات ہیں ان کا کتنا ثواب ہوگا وہ بہت زیادہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی ہے کہ جب آپ سحر میں روزہ سحری کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں زیادہ آپ اتنی بھی ہیوی ڈوز لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ سارا دن کوئی 10-12 روٹی اتنی انسان کھا سکتا ہے، جتنی آپ کو بھوک ہو اس کے مطابق آپ کھا لیں، 2-2.5 روٹیاں جتنی آپ کھا سکتے ہیں، اس کے ساتھ آپ دودھ کا ایک گلاس لے لیں۔ دہی سحری میں ضرور استعمال کریں۔ دہی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دہی سے جلدی خوراک ہضم ہو جاتی ہے، تو اگر وہ جلدی خوراک ہضم ہو جاتی ہے تو رہتے تو وجود میں ہی ہے نا، آپ کے جسم میں حصہ بنتی ہے، آپ کو طاقت پہنچاتی ہے، توانائی پہنچاتی ہے، اس توانائی کے ذریعے آپ نے سارا دن گزارنا ہوتا ہے۔ تو جو لوگ یہ سوچ کر دہی استعمال نہیں کرتے کہ جس سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے، تو وہی ہضم ہو کر نا اس سے توانائی جسم حاصل کر لیتا ہے۔ دہی سے یہ ہے کہ پیاس کی شدت میں آپ کو سارا دن میں کم محسوس ہو کہ پیاس کی شدت نہیں لگے گی۔ روزے میں زیادہ آپ دھوپ میں نکلنے سے پرہیز کریں، ایسی جگہ پہ کام کریں، اگر کوئی ہارڈ ورک کر رہا ہے تو اوپر کوئی کپڑا، کوئی چھاؤں کا انتظام کر لیں، اس کے نیچے بیٹھ کر کام کریں۔ عام روٹین میں اگر ہم دھوپ میں بھی کام کریں تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا، ہم جب بھی پیاس لگتی ہے، پسینہ زیادہ آتا ہے تو ہم پانی پی لیتے ہیں۔ روزوں میں چونکہ روزے ہوتے ہیں تو اس لیے چھاؤں کا انتظام کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ سارا دن نا اگر ہم اللہ کی یاد کرتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہے رمضان المبارک میں، تو ہمیں پھر بھی پیاس کی شدت میں ایک روحانی طاقت ہوتی ہے کہ روحانی، جیسے کہتے ہیں نا میوزک روح کی غذا ہے، اسی طرح عبادت بھی روح کی غذا ہے۔ جب آپ عبادت کرتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، تو آپ کے روح کو غذا ملتی رہتی ہے۔ جب روح آپ کی روح سیر ہو جائے گی، اس کے خوراک ملتی رہے گی، تو آپ کے جسم کو بھی اس کے بہت کم اثرات ہوں گے۔ اسی طرح سحر میں آپ کو کولڈ ڈرنکس وغیرہ استعمال نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ سارا دن معدہ ہمارا خشک ہو جاتا ہے، پانی کی کمی ہوتی ہے، گردے بھی ہمارے ڈرائی ہو چکے ہوتے ہیں، اور جب ہم گیس والی کوئی چیزیں افطار میں استعمال کرتے ہیں تو وہ سائڈ ایفیکٹس پیدا کرتی ہیں۔ تو شام میں سادہ پانی چند گھونٹ پئیں روزہ کھولتے وقت، کھولنے کے بعد آپ کھجور سے افطار کر لیں، آپ پانی سے افطار کر لیں، اس کے بعد صرف آپ جتنی آپ کو بھوک ہے تھوڑی سی کھانا کھائیں،
کھجوریں کھائیں، تھوڑا سا پھل لیں، اور اس کے بعد آپ مغرب کی نماز ادا کریں اور پھر کچھ نہ کھائیں۔ تھوڑی دیر بعد آدھا پونے گھنٹے بعد پھر آپ کو جتنی بھوک لگے اتنی آپ روٹی کھا لیں یا جو بھی آپ کو چیزیں پسند ہو وہ کھا لیں، لیکن یہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ استعمال نہ کریں۔ سادہ پانی یا شربت یا لیمبو پانی جو گھر میں بنتا ہے وہ آپ استعمال کر لیں، وہ بہتر ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے ساتھ کرنی تھی تاکہ رمضان المبارک میں جو ہمارے روزوں کا سلسلہ ہے وہ مسلسل اور برقرار رہے اور ہمیں مزہ آئے، عبادت کرنے میں بھی ہمیں مزہ آئے اور ہم اس کو انجوائے کر سکیں۔ انجوائے ایسے کرنا کہ ہم نے اللہ کی باتیں زیادہ سے زیادہ کرنی ہیں، نمازیں ساری پڑھنی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، تو اس میں ہمیں بہت زیادہ ہم اجر و ثواب بھی کمائیں گے اور یہ انجوائے بھی ہوگا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔